بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم گفتگو کریں گے اسلامی معاشرے کے حوالے سے کہ کیا ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں یا ہم جس معاشرے کو اسلامی تصور کرتے ہیں، کیا وہ ایک اسلامی معاشرہ حقیقی معنوں میں ہے بھی یا ہمارے تخیل نے اس کو اسلامی معاشرے کا درجہ دیا ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے، کوئی ایکشن کرتا ہے، اور انسان کو اس عمل کی وجہ معلوم نہیں ہوتی یا اس ایکشن کی ریزننگ معلوم نہیں ہوتی کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں اس سے میں کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں، کیا نتائج برآمد کرنا چاہتا ہوں، اس وقت تک انسان اس عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان زمین کو کھودتا جاتا ہے اور اس کو یہ آگاہی حاصل نہیں ہے، یہ شعور حاصل نہیں ہے کہ یہ زمین جس کو میں کھود رہا ہوں اس کے اندر میں نے کوئی بیج بونا ہے، اس سے میں نے کوئی فصل کاشت کرنی ہے، اس کو میں نے اپنے استعمال میں لے کے آنا ہے، اس شعور سے آگاہی حاصل کیے بغیر اگر خالی زمین کو کھودتے چلے جائیں گے تو وہ عمل آپ کو تھکائے گا تو ضرور، مگر آپ کو کسی قسم کا فائدہ اس سے نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے ہم جب اپنے عقائد یا نظریے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عقیدہ اور نظریہ یہ اس وقت انسان کو فائدہ دیتا ہے، اس وقت انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے جب انسان اس عقیدے یا اس نظریے کی وجہ اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے انعام یا نتائج سے آگاہی حاصل کر لے۔ بالکل اسی طریقے سے اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ نہیں ہوتا جہاں پہ مسلمان نام کی ایک انسانی مخلوق بستی ہے، بلکہ اسلامی معاشرہ اس معاشرے کو کہا جاتا ہے، اس سوسائٹی کو کہا جاتا ہے، اس کلچر اور ان روایات کو کہا جاتا ہے جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق قائم کی جائے، جہاں اسلام کے بنیادی اخلاقی، روایتی، سیاسی، معاشرتی، معاشی اصولوں کو پریورٹی دی جائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کا تعین کیا جائے، اپنی زندگی کی پریورٹیز سیٹ کی جائے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کے تمام راستوں کو ہموار کیا جائے، اس راستے کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام اور مسلمان میں فرق ہے۔ جہاں وہ معاشرہ جہاں مسلمان بستے ہیں وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، وہ معاشرہ جہاں اسلام کے اصولوں پہ عمل کیا جاتا ہے وہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کو دیکھ کے آپ اسلام کے حوالے سے اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے، بلکہ اسلام اپنے حوالے سے، اپنے نظریات اور عقائد کے حوالے سے اپنی پہچان رکھے گا۔ مسلمان اس وقت اسلام کی پہچان بنے گا جب مسلمان اللہ کے دیے ہوئے تمام قوانین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے تمام میسیجز، تمام جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں ان پہ عمل کر کے اپنے آپ کو ویسا انسان بنائے گا جیسا اسلام ایک انسان کے اندر جو خصوصیات، جو ایٹریبیوٹس اور جو کوالٹیز دیکھنا چاہتا ہے وہ جب اس انسان کے اندر قائم ہوں گی تو پھر ایک مسلمان ایک اسلامی معاشرے کو ریفلیکٹ کرے گا، اسلام کو ریفلیکٹ کرے گا اور وہ اسلام کی پہچان بنے گا۔ بصورت دیگر ایک مسلمان اگر اس لیے مسلمان ہے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور وہ پیدائشی طور پہ مسلمان ہے، مگر وہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے آگاہ نہیں، رسول اللہ کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ نہیں، رسول اللہ کی ان اخلاقی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد تھے، اور مقصد
مقصد پیغمبر تھے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا. جیسے کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ حضور کو اس لیے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا تاکہ ہم اپنی ذات کا تزکیہ کر سکیں، اپنی اخلاق کو درست کر سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، یعنی مجھے تمہاری معاشرت کو سنوارنے کے لیے بھیجا گیا، تمہارے اخلاق، بیہیویئر، تمہاری روایات میں حسن پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا. اور جب یہی حسن انسانی معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے تو اس معاشرے کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں. اب جو فکر کا مقام ہے یا غور کرنے کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کی موجودگی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ جو مسلمانوں کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں بھی ہم ایک اسلامی معاشرہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے بہت ساری چیزوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے، جو میں نے سب سے پہلے عرض کی، کہ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے جب تک کہ اس عمل کی آبجیکٹو کا تعین نہیں کیا جائے گا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فالوور کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ تعین کرنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا کہ کس بنیاد پر ایک انسان مسلمان کہلانے کے لائق بنتا ہے، کن آبجیکٹیوز کے لیے ایک انسان کو مسلمان بننے کا راستہ دکھایا گیا ہے، وہ کون سے اصول ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہنچائے ہیں تاکہ ہم انسان سے مسلمان کا یہ سفر طے کریں. اور وہ جو اصول رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے وہ بنیادی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے ساتھ وہ اصول ہیں جو انسان کو دراصل کردار کا حسن عطا کرتے ہیں، زبان کا حسن عطا کرتے ہیں، سوچ کا حسن عطا کرتے ہیں، فکر کا حسن عطا کرتے ہیں، ارادے کا حسن عطا کرتے ہیں، عمل کا حسن عطا کرتے ہیں. اگر یہ سارے حسن، یہ ساری خوبصورتیاں، یہ سارے اعتدال ہماری زندگی میں شامل نہیں ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ضرور ہیں مگر ہمارا اسلام سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس سوسائٹی کے اندر. وہ سوسائٹی اب جہاں پہ ہم اسلام کو بنیادی اصولوں کو نہیں سمجھ پائے، اسلام کی بنیادی تعلیمات کو نہیں سمجھ پائے اور اس سبجیکٹو کا تعین نہیں کر پائے جس کے لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس معاشرے کے اندر عبادات تو موجود ہوں گی، نماز روزہ بھی موجود ہوگا، مگر نماز روزہ اپنے مقصد تک انسان کو نہیں لے کے جائے گا. اور بعض اوقات تو یہ اگنورنس، یہ غفلت یا یہ جہالت انسان کی عبادات کو بھی روایات کی حد تک لے جائے گی یا عادت کی حد تک لے جاتی ہے. انسان عادتاً یا روایتاً عبادت کرتا ہے اور اس سے اپنے نفس کو تسکین پہنچاتا ہے کہ گویا اس نے حق کی عبادت ادا کر دیا، اس نے اللہ کے حضور سجدہ ادا کر دیا. یہ عبادت روایتاً تو ادا ہو جائے گی، اللہ کے ہاں آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، مگر وہ نماز آپ کو اس مقصد تک نہیں لے کے جائے گی، اس مقام تک نہیں لے کے جائے گی، اس جگہ تک نہیں لے کے جائے گی جہاں لے جانا اللہ کو مقصود تھا. اور وہ مقصود کیا تھا کہ نماز اس مقام پہ لے کے جانا چاہتی تھی جہاں آپ کی زبان فحش اور منکرات سے بچ جائے، جہاں آپ کے ارادے منکرات اور فحش سے بچ جائیں. یعنی نماز نیگیٹیوٹی سے پوزیٹیوٹی کا ایک سفر ہے جو انسان کے منفی رویوں کو مثبت رویوں کی طرف لے کے جاتی ہے. اسلام کی ساری عبادات ان کا بنیادی مقصد انسان کے اندر سے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا گیا تو فرمایا گیا کہ ظلمت سے نور کی طرف لے جانے کے لیے، اسی طرح عبادات بھی آپ کی طبیعت کے منفی پہلو کو مثبت پہلو کی طرف لے جانے کا نام ہے.
اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں یہ عبادت کس لیے کر رہا ہوں اور ذہن میں فقط ثواب کا دائرہ رہے گا تو پھر آپ اس سے اپنی زندگی کے اندر وہ انقلاب نہیں لا سکیں گے، وہ خوبصورتی نہیں لا سکیں گے جو دراصل اس عبادت کی وجہ تھی اور جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعوت دی تھی۔ اب غور و فکر کا مقام ہے کہ اتنی عبادات ہوتے ہوئے، حضور کی اتنی تعلیمات ہوتے ہوئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی موجودگی میں، آپ کے کردار کی موجودگی میں، آپ کے حسائل کی موجودگی میں، آپ کے شمائل کی موجودگی میں، آپ کے افعال کی موجودگی میں، یہ سب کچھ جب ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں پا رہے؟ پھر ہم اپنی منزل تک کیوں نہیں جا پا رہے؟ ہم ایک اسلامی معاشرے کی تخلیق یا اسلامی معاشرے کو قائم کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1، ہم نے اسلام کی بنیادی وجہ جس کے لیے اسلام کو ہمارا دین بنایا گیا تھا، ہم اس سے ناآشنا ہیں۔ ہم نے یہ سمجھنے ہی کی کوشش نہیں کی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر کیا بنیادی تبدیلیاں دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے وہ حسن کا پیکر اور وہ اخلاقیات کا منبع اور وہ انسانوں میں سب سے کامل انسان ہمارے اندر بھیج کے اسوہ کامل کی اعلیٰ صورت بنا کے ہمارے سامنے جو پریزنٹ کی اللہ تعالیٰ نے، اس سے اللہ ہمارے اندر کیا تبدیلیاں چاہتا تھا اس کو ہم نے پریورٹائز ہی نہیں کیا۔ یوں سمجھیے کہ ہم بائی برتھ مسلمان تو ضرور ہیں مگر بائی فیتھ مسلمان ابھی ہم نہیں ہیں۔ ہم پیدائشی مسلمان ضرور ہیں مگر صاحب ایمان مسلمان ہونے میں شاید ابھی وقت لگے گا، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے آگاہی ہو، ان اعمال سے آگاہی ہو، ان اخلاق سے آگاہی ہو جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ کے ہاں سے قرآن کی صورت میں اور اپنی سیرت کی صورت میں ہم تک پہنچائے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی یہ بنیادی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ بجائے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کے اوپر ظلم یہ کیا کہ ہم نے اس کو مسلکی بندھنوں میں باندھ دیا، گروہی بندھنوں میں باندھ دیا، اور اس کے اندر اس قدر انڈلج ہو گئے، اس قدر اس کے اندر مغرق ہو گئے کہ ہم نے حضور کی اور اسلام کی بنیادی اخلاقی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے بجائے ہم نے مسلک کی توجیحات کے اندر اور مسلک کے پیغامات کے اندر لوگوں کو اس قدر الجھا دیا کہ وہ ایک نوجوان جو پیدا ہونے کے بعد دین کی طرف اگر رجوع بھی کرتا ہے یا اس کی طرف بڑھتا بھی ہے تو اس کو ہم ایک خاص قسم کے مسلکی ڈبے کے اندر بند کر کے زندہ آباد اور مردہ آباد کی ایک تیخ بے نیام اس کے حوالے کر دیتے ہیں، جس کو وہ جاہلانہ انداز سے استعمال کرتے ہوئے اخلاقی حسن کی اس وادی سے کہیں دور جذبات کی اس دنیا میں کھو جاتا ہے جہاں اس کو نہ منزل ملتی ہے اور نہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے ہر صاحب علم انسان، صاحب الرائے انسان، ہر وہ شخص جو معاشرے پہ اثر انداز ہوتا ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے اس معاشرے میں علماء کا درجہ دیا، مفکرین کا درجہ دیا، اہل الرائے بنایا، ان تمام لوگوں کو اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس اسلام کو نوجوانوں تک پہنچائیں گے جو ہمارے نفس نے اپنی خواہشات کے اندر تخلیق کیا ہے، یا اس اسلام کو لوگوں تک پہنچائیں گے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک لے کے آئے ہیں۔ پریورٹائز ہم نے کرنا ہے کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں۔ آج 1400-1500 سال کے بعد بھی ہم نے یہ تعین کرنا ہے کہ ان میں سے بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، افضل کون ہے، نیچے کون ہے۔ یہ تعین کیوں نہیں کر لیتے کہ وہ ہم سب سے افضل ہیں اور ہم سب سے کمتر ہیں، ہم سب سے کمتر لوگ۔
उनमें से सबसे कम वाला भी हमसे अफजल है। इस्लाम इसलिए आया ही नहीं था, ये प्रायोरिटी ही इस्लाम की नहीं है। इस झगड़ों के अंदर इस्लाम का हुस्न कहीं मसख कर दिया आपने। इस शोर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कहीं छुपा दिया आपने, अंधेरे में डाल दिया आपने। वो जिससे हमने अपने रवैयों में हुस्न पैदा करना था, अपनी आंखों में हया पैदा करनी थी, अपनी समात में हुस्न पैदा करना था, अपने किरदार में हुस्न पैदा करना था, अपने इल्म को ओले सरिया पे लेके जाना था, इन सारी खूबसूरत वादियों से निकाल के हमने इंसानों को जहालत की एक ऐसे गड़े में डाल दिया जहां शोर व गुगा, जहां पे नाराबाजी, जहां पे एक दूसरे की तज़हीक के सिवा हमें कुछ हासिल ही नहीं होता। और उसका असर क्या हुआ कि ये माशरती रवैया बन चुका। अब ये सिर्फ मजहब के अंदर मौजूद नहीं है, हमने सियासत को भी इसके हवाले कर दिया, हमने रूहानियत को भी इसके हवाले कर दिया, हमने माशरत को भी इसके हवाले कर दिया, हमने मईशत को भी इसी निजाम के अंदर डाल दिया। और अब हम हर जगह के अंदर उलझे से फिरते हैं। और फिर ऊपर जो चादर और लिबादा रखा हुआ है वो हमने इस्लाम का रखा हुआ है। तो क्या एक ऐसा माशरा जो बुनियादी इस्लामी उसूलों से ही दूर है, जो बुनियादी इस्लामी नजरिए से ही दूर है, वो अपने ऊपर इस्लाम की सिर्फ चादर रख के वो नताइज हासिल कर सकता है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। तो ये गौर व फिक्र का मुकाम है। चंद लम्हे तमाम अहले फिक्र को गौर करना चाहिए। देखें, अब ये ऐसा है कि कोई ऐसी मखलूक नहीं आएगी जिसने तब्दीली कायम करनी है, कोई ऐसा नया कोई अवतार या फरिश्ता जमीन पे नहीं उतरेगा। इन्हीं अहले फिक्र लोगों ने माशरे के अंदर तब्दीली पैदा करनी, यही अहले इल्म इस्तेमाल होंगे, यही अहले फिक्र इस्तेमाल होंगे। तो अहले इल्म लोगों को गौर करने की जरूरत है कि आप वो लोग जिनकी राय के ऊपर लोग अपनी राय को कायम करते हैं, जिनके नजरियात के ऊपर लोग अपने नजरियात को कायम करते हैं, आप अपने नजरिए अपनी ख्वाहिशात के अंदर रखना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नीचे रखना चाहते हैं। यकीन जानिए कि नफ्स का इस्लाम हमेशा माशरे के अंदर लड़ाई झगड़े और फसाद को जन्म देता है। और इस्लाम की पिछली 1450 साल तारीख के अंदर हमने देखा है कि जहां जहां हमने नफ्स को फौकियत दी है, हम जलील और रुसवा हुए हैं। और जब जब हमारे माशरे के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इज्जत दी गई है, अहमियत दी गई है और उसके जरिए अपने अखलाक को हुसीन बनाया गया है, तो हमारे माशरे दुनिया के लिए मिसाली बने हैं। हमारे माशरे ने दुनिया पे असर अंदाज हुआ है। हमारे अहले इल्म ने दुनिया को इल्म की राहें दिखाई हैं। अहले तसव्वुफ ने लोगों के लिए मारिफत के जीने खोले हैं। अहले मईशत ने दुनिया को नई नई उसूल मुरत्तब करके दिए हैं, जिससे दुनिया ने अपनी माशी तौर पर तरक्कियां की हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े अहले इल्म मौजूद हैं, बड़े बड़े अहले फिक्र मौजूद हैं, मगर उनकी प्रायोरिटीज अपने अखलाक को हुसीन बनाना थी और हमारी प्रायोरिटीज अपने इल्फाज के अंदर शिद्दत पैदा करना है। तो लिहाजा एक छोटी सी फिक्र और सोच वो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं कि जिस पे आप गौर व फिक्र करें कि क्या अब आने वाले वक्तों में हमने ऐसे ही बाय बर्थ मुस्लिम रहना है कि हमने बाय फेथ मुस्लिम की तरफ भी जाना है। हम पैदाइशी और रवायती मुस्लिम रहना चाहते हैं कि हम साहिबे ईमान मोमिन मुसलमान बनना चाहते हैं। तो जरूरी ठहरा कि हम इन रवायात में उलझने के बजाय, इस शोर गुगा में उलझने के बजाय, हम अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ जोड़ें, उनके अखलाक के साथ जोड़ें। अहले इल्म व फिक्र हुजूर के अखलाक लोगों तक पहुंचाएं। अहले इल्म व फिक्र हुजूर की सीरत का तज़किरा करें लोगों के साथ। अहले इल्म व फिक्र लोगों को बताएं कि झूठ बोलना किस कदर माशरे के लिए नुकसानदेह है, ग़ीबत किस कदर बुरी चीज है, चुगली किस कदर बुरी चीज है, माशरे के अंदर किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना कितना बड़ा जुल्म है, माशरे के अंदर इबादत जो हम कर रहे हैं इससे मकसूद क्या है कि हम बेमानी एक्सरसाइजेस तो नहीं कर रहे। ये तमाम वो बातें हैं जो हमने इस माशरे को बतानी है, इस नौजवान को बताना है। और अगर हम इसको बताने में नाकाम रहे तो फिर याद रखिएगा वो माशरे जो
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، کسی دن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے اندر ایمان موجود ہو گیا، وہ ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے اور ہم سے بہت بلند مقامات پہ چلے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، وہاں اپنے اعمال میں حسن کے لیے بھی جستجو کریں، کوشش کریں اور صحیح کریں۔ ہمارے اہل فکر بھی کوشش کریں کہ وہ لوگوں کو درست راستوں کی طرف رہنمائی کریں۔ امت کے اندر اس اختلافات کی اب مزید گنجائش نہیں رہی۔ ہم نے اپنے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہوا، ہم نے اپنے قومی ڈھانچوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہم نے اپنے معاشرتی ڈھانچے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب جاگنے کا وقت ہے اور غور و فکر کرنے کا وقت ہے، وگرنہ اس سیلاب میں بہہ جائیں گے اور آپ کو کہیں پہ بھی کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ جائے پناہ صرف اسلام کی بنیادی اخلاقی اور خوبصورت اس چادر کے نیچے ہے، جہاں انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے اپنی طبیعت اور اپنی بیہیویئرز میں وہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے کہ وہ مسلمان کے طور پہ پریزنٹ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ سوسائٹی کے اندر اسلام کو ایز این ایگزامپل پریزنٹ کر سکتے ہیں، مگر مسلمان ایز این ایگزامپل پریزنٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ اسلام سے ناآشنا ہے۔ اسلام سے آشنائی حاصل کریں، اور اسلام سراسر عمل کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، بیہیویئر کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمارے لیے ان راہوں کو آسان فرمائیں جن سے گزرنے کے بعد ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ اپناتے ہوئے اپنے آپ کو ایک بہترین انسان اور مسلمان بنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔